الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بھئی ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال رجل من القوم، ہمیں ایک مرتبہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے بنا کر رہے تھے. لوگوں میں سے ایک شخص نے کلمات پڑھے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ. اور میں اللہ کی پاکیزگی کی بیان کرتا ہوں صبح اور شام. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلفات بالکلمۃ تدارکھا. پیارے محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں کلمات کس نے کہے؟ فقال رجل من القوم انا یا رسول اللہ، لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گئے. فقال، آپ نے فرمایا حدیث فتحت ابواب السماء، مجھے ان کلمات پر تعجب ہوا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فماذا قلت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، میں نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سنایا اس وقت سے میں نے کلمات کو نہیں سنا. یہ حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی علمت ذکر کا مستند ہے، اور کچھ کلمات اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہوئے جو بھی انتہائی آسان ہے، فضیلت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے پڑھے. یہ ایک واقعہ ہے جو نماز کے دوران میں پیش آیا، اور یہاں امام نووی رحمہ اللہ نے ملاقات یہ جو کلمات ہیں، ان کلمات جو بعد ذکر کیا ہے وہ تکبیر تحریمہ کے بعد دراز سے پہلے یعنی دعائیں استفتاح میں ان کلمات کا فرض ڈالا ہے. تو ظاہر کے لیے کہ جو صحابی تھے انہوں نے آغاز ہی میں یہ کلمات پڑھے، کبھی جب نماز شروع کی انہوں نے اس وقت انہوں نے یہ کلمات پڑھ دی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بیان خبر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے تھے، تو ایک شخص نے لوگوں میں سے یہ کلمات پڑھ دیے، یعنی اونچی آواز سے پڑھ رہی ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ابھی کلمات اس نے پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ کو پوچھ لیا کہ کلمات کس سے کیے، یہ کلمات کس سے پڑھے؟ عزیز بھائیوں کو ہر چیز ہے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے کہ اگر آپ عالم الغیب ہوئے تو رشتے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کا تو یہ بھی معجزہ تھا، آپ نے فرمایا آپ کو بھی میں تمہیں قبر ان کے پیچھے سے دیکھتا ہوں، جس طرح سامنے دیکھا کرتے تھے نا آپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی حکمت و صلاحیت عطا فرمائی تھی، پیچھے کی طرف بھی آپ چہرہ مبارک سامنے کی طرف ہوتا تھا لیکن پیچھے کی طرف بھی آپ دیکھ لیا کرتے، میں کی کمر کے نیچے سے تمہیں دیکھ لیتا ہوں. تو دور دور پوری جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری وہ تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہرگز عالم الغیب طرف اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کلمات کس نے پڑھے، کس نے یہ کلمات پڑھے. آپ نے پوچھا یہ کلمات کس نے پڑھے؟ ایک شخص لوگوں میں سے کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھے.
اب دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ اپنے آپ کو ہر وقت اصلاح کے لیے پیش کرتے تھے، کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو جائے جو سنت سے ہٹ کر رہا۔ صحابی جانتے نہیں ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے، آپ کیا کہیں گے، کیوں پوچھا آپ نے کہ کس نے یہ کلمات پڑھے، کیا آپ کو یہ کلمات کا پڑھنا پسند آیا یا آپ نے منع کرتا ہے یہ کلمات تم نے اس طرح کیوں پڑھے۔ صحابی نے اپنے آپ کو قول پیش کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے سے ساختہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی پڑھائی کہ ہم اور اس کی تصویر اور پاکی کی کلمات مان سے ادا کر دیے، اور اب صحابی بھی نہیں جانتے تھے دو کلمات میں پڑھے ہیں کہ کتنی عظمت والے کلمات، اور گویا کہ آپ کے فرمانے کے بعد میرے کلمات پر بہت لگ رہی تھی رسول کلمات، اس لیے کہ آپ ان کی فضیلت بیان فرما کہ اگر تو یہ کلمات پڑھتا ہے تو یہ اب آپ کی مہر میں موجود فرمائے حبیب اللہ فتحت له ابواب السماء۔ میرے پیارے صحابی کی گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تم نے ان کلمات جو پڑھے ہیں نا، مجھے ان کلمات کا بڑا تعجب ہوا، ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو بتایا گیا اور آپ نے آگے صحابہ کو بیان فرمایا کہ آسمان کے دروازے ان کلمات کے لیے کھول دیے گئے، مطلب یہ ہے کہ یہ کلمات سیدھا آسمانوں پر چڑھتے چلے گئے، سیدھا چلتے چلے گئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پہنچ گئے۔ تو اتنے عظیم کی کلمات، اتنی عظمت والے کی کلمات، عزیز بھائیوں تو مشکل کلمات نہیں ہیں، بڑے آسان۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کیونکہ ہم اس میں حجہ سے گزرتے ہیں اور یہ کثرت سے تکبیرات پڑھنے کے دیر ہے، تو ان کلمات کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، ان کی جو فضیلت ہے وہ سامنے رکھ کر۔ تو جب آپ نے یہ فضیلت بیان کروائی، اب سب صحابہ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کلمات حرمت والے ہیں۔ عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ سنت سے ایک سنت کی ابتدا کرنے والے، ایک سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ جب آپ کی زبان مبارک سے، آپ کی زبان نبوت سے انہوں نے یہ رسمی کلمات کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بعد سب سے میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے کلمات کی چھوڑا نہیں، ایسی علمت دل میں بیٹھ گئی ان کلمات کی، اور ایسا لازم پکڑ لیا ان کلمات کو جیسے میں نے تمہیں کو چھوڑا ہے۔ مطلب ہے ان کلمات کو فکسرت پڑھنا، مجھے اور آپ کو بھی یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کلمات ہے، بڑے عظیم کلمات ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بھی بڑا الحمدللہ کثیرا، اللہ کے لیے کون بیان ہوتا ہے، فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں صبح اور شام، صبح و شام ہر وقت میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سمجھ اپنا اخلاق، خوشی و غمی کے تمام امور سب کچھ خیر محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔